من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومقام نبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. بری نازم کے ہستم امت تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم. اہل ایمان، اہل اسلام، بزرگان دین، برادران مکرم، بالخصوص سٹیج اور منبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینت جناب استاد العلماء قبلہ مفتی محمد عارف صاحب باروی جلالی دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر قرب جوار سے دور و نزدیک سے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر شرکت کا اعزاز اور سعادت حاصل کرنے والے غیور باشعور جسور مسلمانوں، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت کا اٹل مسلمہ قانون، آئین اور دستور یکم ربیع الاول سے لے کر اب تک اور انشاءاللہ العزیز یہ پورا ماہ ربیع الاول اور پھر اس کے بعد ماہ ربیع الثانی اور شاید کچھ ایام پھر جمادی الاول کے بھی بطور خاص اللہ رب العزت کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ایک وعدہ ہے اور پروگرام ہے، اور وہ پروگرام خود اللہ رب العزت نے مرتب کر کے خود ہی بیان فرمایا: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس پروگرام کے تحت اور اللہ کے وعدے کے مطابق مسلسل یکم ربیع الاول سے اب تک اور پھر انشاءاللہ آئندہ متعدد ایام تک ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محافل جاری رہیں گی اور ان کا یہ انعقاد ہوتا رہے گا، اور اس وعدہ کے مطابق اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرماتا رہے گا۔ یقین جانیے اس مقام پر آ کر اور پہنچ کر نہایت دلی اطمینان اور قلبی مسرت کا ایک سما فراہم ہوتا ہے، اس لیے کہ جامعہ شمس العلوم کے قیام سے لے کر اب تک کے اس خوبصورت انتظام، انصرام اور اہتمام تک کتنے اکابرین ہیں، کتنے خدام ہیں اور کتنے مدرسین اور معاونین ہیں
جن کی کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت آج جامعہ شمس العلوم کی صورت میں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی مدرسین ہیں، محتممین ہیں، منتظمین ہیں، بطور خاص مفتی محمد ریاض حسین سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، پروفیسر عرفان منظور صاحب اور دیگر اساتذہ کا جتنا عملہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس ادارے کے اندر پڑھنے والے زیر تعلیم اور تربیت کے اس مرحلے سے گزرنے والے وہ طلباء بھی بہت خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں، اور اس لیے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں کہ جنہیں آج کے اس دور کے اندر ہم عام بچے یا عام لوگوں کے بچے سمجھ کر ان کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے، اور باہر اگر جائیں تو اس ماڈرن دور کے اندر، روشن خیال اس دور کے اندر جنہیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اس وقت اس جامعہ کے اندر یا کسی بھی جامعہ کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان کی صورت میں موجود ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر صحیح حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ الا یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ کوئی ایسا وہ گھر جس گھر کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہو، اور محض تلاوت نہیں، ویتدارسونہ ہو، اور درس و تدریس کا اہتمام، انتظام اور انصرام بھی ہو رہا ہو۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق وہ مجدہ جافزہ سنا دیا اور ارشاد فرما دیا کہ وہ مقام، وہ جامعہ، وہ مدرسہ اور وہ مسجد یا کوئی بھی وہ مکتب اور مدرسہ، وہ جگہ جہاں پر رب کے قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہو، اور محض تلاوت نہیں بلکہ درس و تدریس کا اہتمام ہو، اور قرآن و حدیث کے وہ سارے علوم پڑھائے جا رہے ہیں، فقہ و شریعت کے وہ سارے علوم سکھائے جا رہے ہیں، اس جگہ کا اور اس مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے چینیوں کے اس دور کے اندر جب ہر شخص بے چین، دکھی اور پریشان لگتا ہے، اور کسی کروٹ اسے چین، راحت، سکون میسر نہیں ہوتا، اور سکون کی تلاش میں رہتا ہے، راحت کی تلاش میں رہتا ہے، چین اور قرار کی تلاش میں رہتا ہے، قلبی اطمینان کی تلاش میں رہتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس تلاش میں ہے کہ کہیں سے قرار مل جائے، سکون کی دولت میسر آ جائے، اور راحت اور سکون کا سامان اسے میسر ہو جائے، فرمایا وہ چلا جائے ایسی جگہ پر جہاں رب کے قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہو، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس قرآن کے علوم کو پڑھایا بھی جا رہا ہو، الا نزلت علیہم السکینہ، اور فقط اس راحت اور سکون کے علاوہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وغاشیتہم الرحمہ، ایسے مقام پر مسلسل اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فقط یہ نہیں، وغاشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، اللہ رب العزت کے فرشتے اس مقام پر، جس مقام کو آج اس دنیاوی اس دور کے اندر روشن خیال طبقہ اور ایک ماڈرنیٹ طبقہ اور دنیا دار طبقہ اپنی اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، رب کی عزت و جلالت کی قسم یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ عرش سے اللہ رب العزت کے فرشتے اترتے ہیں اور ان مہمانان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے نورانی پروں سے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، دنیا کے اندر آج ہر شخص اپنا پروٹوکول چاہتا ہے، اپنا ایک سٹیٹس چاہتا ہے، اپنا ایک لائف سٹائل بنانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر میرا ایک ایسا معیار ہو کہ جہاں بھی جاؤں مجھے عزت ملے، مجھے عظمت ملے، مجھے شان ملے، مجھے شوکت ملے، اور جہاں بھی جاؤں میرا ذکر ہو، اور کوئی اچھے طبقے کا آدمی، یعنی کوئی امیر کبیر آدمی، کوئی وزیر آدمی
اسی طرح کا کوئی دنیا دار ایک عہدہ رکھنے والا اقتدار رکھنے والا آدمی کسی کی تعریف کر دے، کسی کا نام لے لے، کسی کا ذکر کر لے، وہ دنیا کے اندر خوشی سے پھولے نہیں سماتا، اتراتا رہتا ہے اور اپنے آپ پر فخر محسوس کرتا ہے، باقی دنیا والوں کو بتاتا ہے کہ یار دیکھو آج ایم پی اے نے یا ایم این اے نے یا ایک دنیا کے اندر اقتدار پر جو شخص فیض ہے، آج اس کی محفل کے اندر میرا ذکر ہوا۔ رب کی عزت و جلالت کی قسم، ہم ان باتوں کو دنیا کی اس زندگی کے اندر اگنور کر دیتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں، نہیں سمجھتے کہ اصل پروٹوکول اور عزت و مقام کہاں ملتا ہے۔ رب فرماتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو دنیا کی اس زندگی کے اندر کسی ادارہ کے اندر بیٹھ کر، کسی جامعہ کے اندر بیٹھ کر، کسی مکتب اور مدرسہ کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تعلیم کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں پہ تدریس کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں پہ اور جہاں پہ میرا ذکر ہوتا ہے، میری باتیں ہوتی ہیں، میری تعلیمات، میرے احکامات پہنچائے جا رہے ہوتے ہیں، خود اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر میں بھی عرش پر اپنی جماعت کو بلا کر، وہ قدسیوں کی جماعت، وہ فرشتوں کی جماعت، وہ ملائکہ کی جماعت، تو فرشتوں کے سامنے خدا اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کا ذکر کرتا ہے۔ کن بندوں کا؟ جو میرے آس پاس بھی بیٹھے ہیں، وہ جو میرے سامنے بھی بیٹھے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اس سے اور ایک اور مقام بہت زیادہ ہے۔ یہ چیزیں میں چونکہ اس جامعہ کے حوالے سے ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ دلی طور پر ایک دیرینہ بڑا عرصہ گزرا کہ ہماری آنکھیں ترس گئی تھی اور ہم خود اس انتظار میں تھے، جویا تھے اس بات کے، تلاش کرتے تھے اس بات کو، اور جستجو تھی اس بات کی، شکوہ کیا کرتے تھے ہم اپنی اہل سنت و جماعت کا، ان کے علماء کا، ان کے اکابرین کا، اور ہرگز اپنے آپ کو بھی ہم نے بھولنا نہیں چاہیے۔ لیکن بحمد اللہ تعالی کوتدو کی اس سرزمین پر جس طرح کا چراغ میرے ان دوستوں نے، ان احباب نے، ان علماء نے یہاں پہ روشن کیا ہے، رب کی عزت و جلالت کی قسم کم از کم تحصیل کوتدو کے اندر اس اہتمام کو قابل رشک نظروں سے دیکھا جا رہا۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت اس لیے بھی کہ دیکھیے کہ مسجد نبوی شریف کا پر نور ماحول ہے۔ یہ مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ادھر بھی مفتی صاحب بیٹھے ہیں، استاد العلماء تشریف رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے میں سے کسی زوجہ مطہرہ کے حجرہ میں سے تھے، لیکن پھر باہر تشریف لائے، اور جو ہی باہر تشریف لائے فوراً مسجد نبوی شریف کے اندر پہنچے، اور جو ہی مسجد نبوی شریف کے اندر پہنچے، فرض نماز کا وقت نہیں تھا، کوئی اور وقت تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کا وہ جائزہ لینے کے لیے اور ان کے احوال کی، ان کی کیفیت کو جاننے کے لیے، اپنے غلاموں کی خبر لینے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود جب مسجد نبی شریف کے اندر تشریف لائے، دیکھا کہ دو جماعتیں ہیں، ایک کونے کے اندر ایک محفل بپا ہے، دوسرے کونے کے اندر دوسری محفل بپا ہے، اور وہ بھی اللہ رب العزت کی یاد میں، احداہما یقرؤون القرآن وَيَدْعُونَ اللَّهِ وَالْأُخْرَى يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ۔ ایک جگہ پر قرآن پڑھا جا رہا تھا، اور قرآن کی تلاوت کے بعد اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ وہ گروہ، وہ محفل بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آئی، لیکن وہاں سے گزر کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی مسجد نبوی کے دوسرے کونے میں جب پہنچے، وہاں کیا ہو رہا تھا؟ رب کی عزت کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ، وہاں پڑھانے والے اساتذہ بھی موجود تھے اور پڑھنے والے طلباء بھی موجود تھے، وہاں درس و تدریس کا اہتمام ہو رہا تھا۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خوش ہوئے، ارشاد فرمایا کل علی خیر، وہ بھی بھلائی کے راستے پر گامزن ہے، یہ بھی خیر و برکت کے راستے پر گامزن ہے۔ دونوں محفل بپا ہونے والی دونوں محفلوں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف فرمائی اور ان کا چرچا کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور انہیں قدر کی نگاہوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمایا دونوں بھلائی پر ہیں، دونوں خیر پر ہیں، دونوں سعادتوں کے پیکر ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں محفلوں میں سے اٹھ کر بیٹھے کہاں؟ اس محفل میں جہاں پہ وہ صحابہ کرام میں وہ علماء جو پڑھنے اور پڑھانے کا کام کر رہے تھے، حضور اسی درس و تدریس کی محفل کے اندر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا اسی مقام پر انما
انما بعثت معلما، دیکھو میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فجلس معهم، چاہتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں مجرد اور محض قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی اور دعائیں مانگی جا رہی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی تو بیٹھ سکتے تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی معیت، اپنی سنگت اور اپنی رفاقت اگر اس وقت عطا فرمائی تو ان کو عطا فرمائی جو پڑھنے اور پڑھانے میں، سیکھنے اور سکھانے میں وقت گزار رہے۔ اللہ رب العزت ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ قابل رشک، ان کا اہتمام، انتظام بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ اور پھر بطور خاص یکم ربیع الاول سے لے کر آج تک، اور پھر یہ سلسلہ تو انشاءاللہ العزیز جاری اور ساری رہے گا قانون ایزدی کے مطابق، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ ہر رات یہ پاکیزہ، مقدس، بابرکت، نورانی، روحانی، عرفانی، دینی اور اصلاحی قسم کی یہ نشست اور یہ مبارک محفل ہے۔ اور بطور خاص انہوں نے جو اہتمام کیا، یہاں پہ علماء کو، سکالر کو، مفتیان عظام کو، دانشوران کو بلایا جاتا ہے، عام مقررین اور خطباء کو نہیں، اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ضرورت کس امر کی ہے۔ لیکن میں اس حیثیت سے حاضر نہیں ہوا، میں محض طالب علمی کی حیثیت سے یہاں پہ حاضر ہوا، اور میری وہ حیثیت بھی نہیں، بلکہ کچھ بھی نہیں، من آنم کے من دانم۔ یہ مفتی صاحب بھی جانتے ہیں، یہ مفتی صاحب بھی اچھی طرح جانتے ہیں، فقط ایک نسبت ہے جس پہ غماز اور فخر کیا جا سکتا ہے، رشک بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور غزالی زمان، راضی دوران، امام اہل سنت سید احمد سعید شاہ صاحب قاسمی نور اللہ برکتہ وقدس سرہ العزیز، ان کے علم و معرفت کے بارے بے کرامے سے جو چند قطرے نصیب ہوئے، میں تو بس اس مختصر سے وقت میں، محدود وقت میں، انہی کی روشنی میں آپ سب کو سیراب کرنے کے لیے چلا آیا۔ حالانکہ سیراب تو انہیں کیا جانا چاہیے جہاں ضرورت ہو، جہاں صبح و شام اس مدرسے کے ذریعے اور جامعہ کے ذریعے ایک فیض لٹایا جا رہا ہو اور علم پڑھایا جا رہا ہو اور علم و نور کی یہ شمع روشن کی جا رہی ہو، وہاں میرے جیسے ایک ادنا طالب علم اور حقیر سے آدمی کی تو ضرورت نہیں۔ پر اللہ رب العزت نے جزائے خیر عطا فرمایا اور پھر استقامت نصیب فرمایا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی چند معروف آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ موضوعات اور سبجیکٹس تقسیم کر دیے گئے تھے اور ذمہ لگا دیے گئے تھے، لیکن میری بے خبری یا کوتاہی یا سستی سمجھیے، میں نے آج آ کر محترم عرفان منظور صاحب سے پوچھا کہ کیا اس موضوع کی پابندی ہے یا نہیں، تو مجھے بھی کچھ پتہ تھا لیکن بعد میں فرصت بالکل ملی نہیں، تو فی البدیہہ طور پر بہرحال ان علماء کے یہ صحبت کی روشنی میں چند باتیں میں ضرور عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اقبال نے جواب شکوہ کے آخر میں کہا، شکوہ اور پھر جواب شکوہ، شکوہ بھی بڑا طویل ہے، جواب شکوہ بھی بڑا طویل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید شکوہ اور جواب شکوہ دونوں کا خلاصہ انہوں نے ایک شعر کے اندر بیان کیا، دونوں کا خلاصہ، پورا شکوہ پڑھیں اور پھر جواب شکوہ اس کا مطالعہ کریں، دونوں کا خلاصہ کہاں پیش کیا، کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ شعر ہے مکمل، اس کے مصرے ہیں دو، لیکن اس کے مفاہیم میں اگر جائیں تو یہ بہت طویل ایک سبجیکٹ بن جاتا ہے، اور آج کی یہ مختصر سی نشست وہ پہلے مصرے کا ایک حصہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا کہ محمد سے وفا تو نے، یعنی یہ شرط اور جزا کی بات ہے، ایک شرط ہوتی ہے ایک جزا ہوتی ہے، اور شرط کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، آگے جزا کیا ہے، بات تو یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، میں اگر آگے بیان نہ بھی کروں کہ محمد سے وفا تو نے، یہ شرط ہے، جزا کیا ہے، تو ہم تیرے ہیں، تو ہم، تو جب ہم تیرے ہیں، پھر آگے دیکھیے کہ جب ہم تیرے ہیں تو پھر ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جس کا رب ہو جائے تو ہر شے اس کی ہو گئی اور ساری کائنات اس کی ہو گئی، ہر شے اس کے تابع ہو گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے پہلے ہی فرما دیا حضور کے توسل سے، حضور کے تصدق سے، سخر لکم ما فی الارض جمیعا سخر لکم ما فی السماوات، اللہ رب العزت نے سب کچھ اس انسان کے تابع کر دیا، لیکن بنیادی طور پر اگر دیکھیے اور جائیے، اس کا بھی اصل بنیاد یہ ہے کہ رب فرماتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، اور جب ہم تیرے ہیں تو پھر یہ جہاں کیا چیز ہے،
یہ جہاں تو کوئی چیز ہی نہیں، لو بھی تیرا پھر قلم بھی تیرا ہے، لیکن اس پورے شعر پر گفتگو آج سیر حاصل نہیں ہو سکے گی۔ میں تھوڑا سا چند بنیادی باتیں عرض کرتا ہوں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ آج اس دور کے اندر ماشاءاللہ یہ پڑھا لکھا مجمع ہے، ایجوکیٹڈ، ویل ایجوکیٹڈ، ایک دانشور طبقہ اور ماہرین تعلیم اور پھر اساتذہ اور پھر علماء کرام اور مستند اور پھر جید اور مقبول بڑے بڑے علماء کرام اور پھر یہ بیٹھنے والے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو طلباء ہیں یہ بھی مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ جامعہ شمس العلوم کے اندر جہاں علوم کا ایک سورج چمک رہا ہے وہاں پڑھ رہے ہیں۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ آج کے اس دور کے اندر ہم نے صرف ایک چیز کو اختیار کیا ہے اور اسی کو لازم پکڑنے کی کوشش کی۔ ایک جو کنسپٹ ہم نے دنیا والوں کے سامنے رکھا، اور وہ کیا رکھا کہ عشق اور محبت رسول۔ لیکن بات فقط محبت تک ختم نہیں ہو جاتی، محبت کے بھی کچھ مقتضیات ہیں، کچھ تقاضے ہیں۔ وہ محبت کے تقاضے، محبت تو بنیادی شرط، اور واقعی وہ ایمان کی شرط میں ہے۔ یا ایمان اگر مکمل ہوتا ہے تو محبت سے، ایمان مکمل ہوتا ہے تو عشق مصطفیٰ سے، یعنی ایمان کا کمال یا ایمان کی خوبصورتی، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث یہ حق ہے، سچ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ علماء سے سن چکے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بلکہ ایک حدیث میں، اس حدیث سے پہلے یہاں تو صرف اتنا ہے، لا یؤمن احدکم۔ قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمایا، میں ایک مقام پر یہ ہے، فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم، مجھے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس پوری کائنات کے لوگوں سے زیادہ، والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، جب تک کہ ہر ایک سے زیادہ محبت مجھ مصطفیٰ سے نہ ہو جائے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ بات حق ہے، لیکن میں علماء کی موجودگی میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات تو ہم سب کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور ہمارے سننے میں یہ آتی ہے، خطبوں کے اندر یہ حدیث پاک، یہ روایت بیان کی جاتی ہے خطبوں کے اندر، تقاریر کے اندر، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ وفی روایت من ولدہ ووالدہ، اس طرح بھی الفاظ آتے ہیں، والناس اجمعین۔ یہ حدیث تو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں اور پڑھایا بھی جاتا ہے، سنتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری دو حدیثیں جو اسی طرح لا یؤمن کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، ان کو ہم نے جان بوجھ کر دانستہ ہم نے ترک کر دیا ہے۔ کیا وہ یہ حدیث نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ تبعا؟ وہ بھی حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، غالباً حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ان سے روایت ہے۔ اور وہ حدیث جو پہلے میں نے بیان کی، تلاوت کی، وہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اسی طرح حضرت انس بن مالک سے بخاری شریف کے اندر وہ بھی تو حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، وہ بھی تو حدیث ہے۔ لیکن ہم نے اس دنیا کی زندگی کے اندر باقی دونوں حدیثوں کو چھوڑ دیا، صرف محبت والی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھا، اور بارہا یہ کہا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ تقاضے یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے وہ فرمان ہے، یہ بھی تو میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، خوبصورت نہیں بن سکتا، جب تک کہ اپنی تمام خواہشات کو ان باتوں کے تابع نہ کر دیا جائے، وہ باتیں جو میں خود لایا ہوں۔ لما جئت بہ۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں، جو کچھ میں لایا ہوں، خواہشات کو جب تک اس کے تابع نہ کیا جائے۔ آج کے اس دور کے اندر ہم ان ہر ایک بات کو اپنی خواہشات کے تابع کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو مقدم رکھتے ہیں، اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں، پھر وہ اپنی ہی خواہشات کے مطابق ہم قرآن ہو، سنت ہو، شریعت ہو، اس کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہماری مرضی، یہ قرآن بھی اسی طرح ہو، حدیث بھی اسی طرح، اسلام کی تعلیمات بھی علی یعظم باللہ اسی طرح۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ معیار اور فارمولہ میں دے
کر جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر شے کو اپنی خواہشات کے تابع نہ کرو، بلکہ اپنی تمام تر خواہشات کو اس چیز کے تابع کرو جو میں لا کر آیا ہوں۔ کیا لے کر آیا ہوں؟ میں قرآن لایا ہوں، میں سنت لایا ہوں، میں شریعت لایا ہوں، میں دین لایا ہوں۔ جب تک کہ اپنی ساری خواہشات کو قرآن کے تابع نہیں کرو گے، دین کے، شریعت کے، میری سنت کے تابع نہیں کرو گے، ایمان کے دعوے کرتے رہ جاؤ گے لیکن تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح ایک وہ بھی تو حدیث ہے حضرت انس بن مالک کی، وہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس وقت تک بھی کوئی کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بحث ہے، ایک علمی بحث ہے کہ سرے سے ملتا نہیں یا نہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ اتنا ہی ہے کہ وہ مکمل نہیں ہوتا، ایمان کامل نہیں ہوتا، وہ خوبصورت نہیں بن سکتا، ایمان کے درجات کے اندر ترقی نہیں ہوتی، وہ فروغ نہیں پاتا، اور پھر اس میں استحکام بھی نہیں آ سکتا، استقامت بھی نہیں آ سکتی۔ وہ ایمان قاصر رہتا ہے، کمزور رہتا ہے، کامل نہیں ہوتا۔ کون سا ایمان؟ وہ ایمان کہ جب انسان اپنے آپ کو مومن سمجھ کر بس سب کچھ دنیا کی ساری ترجیحات صرف اپنے لیے پسند کرے اور اپنے بھائی کو، مسلمان بھائی کو بھلا دے اور اسے نظر انداز کر دے، ہر شے دنیا کی صرف اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حتیٰ کہ چاہیے یہ حضور کے فرمان کے مطابق جو شے اگر اپنے لیے عزت پسند کرتا ہے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اسی عزت کو وہ پسند کرے۔ اپنے لیے وہ علم کو پسند کرتا ہے، اس کے لیے اسی علم کو پسند کرے، اپنے لیے ادب کو، احترام کو، تکریم کو پسند کرتا ہے۔ جس شے کو بھی انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، جب کے لیے وہی شے، وہی چیز، وہی عمل دوسرے کے لیے پسند نہیں کرے گا، رب کی عزت کی قسم حضور فرما رہے ہیں اس وقت تک بھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور یہ تو فقط محبت کی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی تکمیل کے سلسلے کے اندر یہ ارشاد فرمایا، لیکن پھر دوسری بات یہ ہے کہ فقط محبت تک بھی ہماری نگاہیں نہیں رک سکتی اور نہیں رکنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کی محبت تمہیں مل جائے، حاصل ہو جائے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں فرما رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب تم میری پیروی کرو گے تو پہلے تم خدا کی محبت کے جویا تھے، تلاش کر رہے تھے اور خدا کی محبت میں سرگرداں پھر رہے تھے، لیکن جب تم نے میری اتباع کی، مجھے فالو کیا اور میری پیروی کی، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ خود خالق کائنات تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری زندگی کی خطائیں بھی معاف کر کے تمہیں بخشش بھی فرما دے گا۔ تو ایک ہے اطاعت اور پھر ایک ہے اتباع۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وفا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں وفا کہتے ہیں، اگر اس کے لفظی معنی کے اندر اور ڈیفینیشن کے اندر، میننگ کے اندر اگر غور کریں تو اس کا معنی تو ہے پورا کر لینا، ہر اعتبار سے مکمل، جس کے اندر کسی طرح کی کوئی کسر باقی نہ رہے، کوئی کمی باقی نہ رہے، بطور بدرجہ تمام اسے پہنچا دینا، مکمل کر دینا اور پورا کر دینا، اسے وفا کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں محبت پلس اطاعت پھر پلس اتباع، یہ ساری چیزیں جمع ہو جائے، اسی کو وفا کہتے ہیں۔ یعنی محبت بھی فقط خالی محبت نہ ہو، پھر اطاعت بھی خالی اطاعت نہ ہو، پھر اتباع بھی خالی اطاعت نہ ہو۔ آج کے اس دور کے اندر ہم نے صرف محبت کا دعویٰ کیا اور نعرہ لگایا، ہم نے اطاعت کو بھی چھوڑ رکھا ہے، عملی زندگی میں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو بھی چھوڑ رکھا ہے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کا دم بھرنے کے لیے یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ اطاعت کیا ہے، اتباع کیا ہے، یہ علماء موجود ہیں۔ اطاعت اور اتباع کے اندر پھر ایک فرق ہے۔ اطاعت گویا دل سے اللہ رب العزت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مان لینا، دل سے مان لینا، تسلیم کر لینا، یعنی فکری اور نظریاتی ہم آہنگی جسے کہتے ہیں، ایک موافقت پیدا ہو جائے، ایک مطابقت پیدا ہو جائے، دل سے اطمینان کر لینا، تسلیم کر لینا، مان لینا، اس کو تو اطاعت کہتے ہیں۔ یا یوں سمجھے کہ وہ وحی الہی
اللہ رب العزت کی طرف سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو جس کا احکام حضور سناتے ہیں اسے ہم اگر مان لے تو یہ اطاعت ہے، اور عملی زندگی میں عمل کر کے اسے دکھائے تو اس کو اتباع کہتے ہیں۔ لیکن میں اس سے بھی ایک عام سا چھوٹا سا اور مفہوم جو زیادہ سمپل ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اطاعت یہ ہے کہ اگر حکم ہو جائے تو اسے مان لیا جائے، حکم ہو جائے تو اسے مان لیا جائے۔ مگر اتباع کیا ہے؟ یہ علماء کی موجود کی پوائنٹ عرض کر رہا ہوں۔ اتباع کیا ہے کہ اگر حکم نہ بھی ہو، حکم ہو جائے تو مان لیا جائے، یہ اطاعت ہے۔ لیکن اتباع کیا ہے کہ حکم اگر نظر نہ بھی آئے، یا نظر آئے یا نہ آئے، صرف اپنے محبوب کے نقش قدم دیکھتے چلے جاؤ، ڈھونڈتے چلے جاؤ اور پھر عمل کرتے جاؤ۔ یعنی اگر حکم نظر نہ بھی آئے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا نظر آ جائے، حضور کی ادائیں نظر آ جائیں، حضور کے نقوش قدم نظر آ جائیں، تو پھر انہی نقوش قدم کو دیکھ کر ہے کیسے ہے ان کے نقش قدم کی تابع سے ذوف شاہ ہے نشان سچ ہے، جو ان کے نقش قدم کی تابع سے ذوف شاہ ہے نشان سچ ہے، کہ جیسے کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج اور اذان سچ ہے، تو نقش قدم اور نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ہیں ملاتے یہ شریعت کے ضابطے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کو اب میں یہاں پہ مختصراً اتنا عرض کر دوں، صحابہ کرام کی زندگیاں محبت سے بھی لبریز ہیں، اطاعت سے بھی بھری ہوئی ہیں، اور اتباع سے بھی وہ ہرگز خالی نہیں ہے۔ لیکن ذرا ان کے مثالیں دیکھیے تو صحیح صحابہ کرام کی یعنی اطاعت کا ایک منظر تھوڑا سا دیکھیے، اطاعت کا یعنی حضور کا حکم ہوا کیسے صحابہ کرام نے اطاعت کی، کہ بس ضمناً ایک بات یاد آ گئی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی شریف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، عین حالت خطبہ کے اندر کچھ صحابہ دیر سے آئے مسجد کے اندر، کچھ پہلے پہنچ چکے تھے، پہلی صفوں میں بیٹھ چکے تھے، کچھ اندر تھے، کوئی مسجد کے باہر تھے، کچھ بیٹھے تھے، کچھ کھڑے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت حکم دیا اپنے سارے صحابہ کو، عین حالت خطبہ کے اندر درمیان خطبہ کے ارشاد فرمایا، اجلسوا میرے غلاموں ذرا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کس کیفیت میں تھے؟ رب کی عزت و جلالت کی قسم، حدیث پاک میں نے پڑھایا غالباً ابو داؤد شریف کے اندر، حضرت عبداللہ بن مسعود کہاں تھے؟ مسجد نبوی شریف کی چوکھٹ جسے کہتے ہیں، دہلیز پر حضرت عبداللہ بن مسعود یوں کھڑے تھے، ادھر جب حکم ہوا تو جس حالت میں تھے اسی حالت میں بیٹھ گئے، فجلس علی باب المسجد، فجلس علی باب المسجد۔ وہ کیفیت کیا تھی؟ وہ کیفیت یہ تھی کہ ایک پاؤں باہر تھا، ایک اندر تھا، باہر والا قدم اندر نہیں رکھا اور اندر والا قدم باہر نہیں رکھا، اسی حالت میں بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا، تعال یا عبداللہ، اے عبداللہ ذرا اندر آ جاؤ، اور اندر آ کر سکون اور قرار کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ پھر اٹھے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سامنے بیٹھ گئے۔ جب نماز ختم ہوئی، نماز ختم ہونے کے بعد تاجدار کائنات امام الانبیاء نے جملہ صحابہ بالخصوص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نظر اٹھا، بلکہ ایک بات یہاں پہ اور عرض کر رہا ہوں، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہیں کون ہستی، کون جلیل القدر ہستی؟ جب ایک کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، کھجور توڑنے کے لیے یا ایک دوسرا درخت مسواک کے لیے، یہ بھی سنت ہے، صحابہ کرام نیچے بیٹھے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جسامت کے طور پر ان کی وہ قد مبارک چھوٹا تھا، چھوٹی چھوٹی ان کی پنڈلیاں تھیں، جب یہ درخت کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، صحابہ کرام نیچے بیٹھے تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں کو دیکھ کر مسکرانے لگے، تبسم کرنے لگے، مسکرانے لگے، تبسم کرنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور ان کے اس مسکرانے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت پسند نہیں فرمایا، اور پوچھا کس بات پہ؟
کہا یا رسول اللہ ہم عبداللہ بن مسعود کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں کو دیکھ رہے ہیں، اوپر چڑھے ہوئے تھے اور قد ویسے چھوٹا تھا، چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار یہ لفظ غیبت کے اندر شامل ہو جائیں گے کہ اگر آقا علیہ السلام نے جیسے یہ کہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے یہ سن لیا، ہو سکتا ہے ان کو یہ بات اچھی نہ لگے، لہٰذا یہ غیبت ہو سکتی ہے، اس سے احتیاط کیا کرو، محتاط رہے کرو۔ اور باقی رہا یہ مقام کہ عبداللہ بن مسعود کے ان پنڈلیوں کا مقام کیا ہے، یہ سامنے دیکھو احد پہاڑ، عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں اس احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن رکھنے والی، عظمت قدر والے ہیں۔ تو وہی عبداللہ بن مسعود آپ بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں پوچھا اے عبداللہ بن مسعود، جب میں نے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ تو کیا یہ تمہارا بیٹھنے کا انداز تھا عبداللہ بن مسعود کہ ایک قدم باہر ہے ایک اندر ہے؟ یا رسول اللہ فقط اتنا عرض ہے آپ کی خدمت اقدس کے اندر کہ آپ کا ادب، آپ کی وفا، آپ کا عشق یہ تقاضا کر رہا تھا کہ جب آپ کا حکم ہو چکا ہے، اطاعت مجھ پہ لازم ہو چکی ہے، اگر پچھلا قدم آگے رکھتا تب بھی ادب ہی سمجھتا تھا، اگلا قدم پیچھے رکھتا تب بھی ادب ہی سمجھتا تھا۔ یہ فقط ایک مثال، اور اسی طرح میں اتباع مصطفیٰ کی بھی ایک مثال پیش کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کون کون سی بات کہاں سے، بلکہ ان سے پہلے ایک اور بات اشارت آ گئی کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں عربی ایک شخص حاضر ہوئے، غالباً ان کا نام معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد گرامی نے بتایا کہ ہم ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، ہم نے دیکھا حضور کی صحبت میں کچہری میں بیٹھے رہے اور آقا کے چہرے پر نور کی زیارت کرتے رہے، لیکن اسی اثناء میں ہم بیعت بھی ہوئے، آقا علیہ السلام نے بیعت بھی فرمایا، لیکن اس وقت منظر کیا تھا، حضور کس شان سے بیٹھے تھے؟ اس شان سے بیٹھے تھے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے سے سینے والے یہ بٹن کھلے ہوئے تھے اور گریبان کھلا تھا، اور جب وہ گریبان کھلا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ مبارک اسی گریبان میں سے ڈال کر آقا علیہ السلام کی پشت مبارک جہاں مہر نبوت لگی ہوئی تھی میں نے وہاں پہ مس کر دیا، اور پھر اسی دن سے انہوں نے اپنا گریبان کھلا رکھا۔ پوچھنے والے پوچھا کرتے تھے ارے یہ کیا سبب ہے کہ تم ہر وقت گرمی ہو یا عین حالت سردی ہو، جب بھی تمہیں دیکھا ہے گریبان تمہارا کھلا دیکھا ہے، کیا بٹن نہیں لگا سکتے؟ انہوں نے کہا میں اور کچھ نہیں سمجھتا، نہ میں گرمی کو جانتا ہوں نہ میں سردی کو جانتا ہوں، میں تو فقط یہ جانتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے مصطفیٰ کریم کو اس حالت میں دیکھا۔ یہ ہے اتباع مصطفیٰ کا منظر، میں نے ایک مرتبہ اس حالت میں دیکھا تھا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مقام عرفات کے اندر ادھر ادھر اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور چکر لگا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا ابن عمر کیا بات ہے، یہاں کیوں چکر لگا رہے ہو، کیا حکم ملا ہے تمہیں؟ وہ کیا کہا کرتے، حکم نہیں ملا، مگر میں نے اپنے مصطفیٰ کو اس طرح اونٹنی پر بیٹھ کر چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے تو بس ان کے نقوش پا کی تلاش ہے، جیسے ان کا مجھے نقش مل گیا ہے میں تو عمل کروں گا۔ یہ ہے اتباع مصطفیٰ۔ اور پھر وہ مشہور حدیث جو ہے، یہ حجاج کرام عمرہ کرنے والے جاتے ہیں نا، اللہ سب کو لے جائے، زیارت حرمین شریفین سب کو نصیب کرے، آمین کہہ دے بلند آواز سے۔ ہر ہفتہ کے دن کہاں جایا جاتا ہے؟ ہر ہفتہ کے دن، یہ میں آپ لوگوں سے امتحان نہیں لا رہا، تھوڑی سی توجہ مبذول کرانے کے لیے، مسجد قباء میں ہر ہفتہ کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ماشین و راکبن، کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر مسجد قباء کے اندر جاتے، مسلسل ہر ہفتے کو جاتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس کا سبب کیا ہے، انہوں نے مجھے سبب کا کوئی اور علم نہیں، نہ ہی میں نے کوئی حکم پڑھا، نہ کسی نے مجھے پڑھایا سکھایا، بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے مسجد قباء کے اندر آیا کرتے تھے، ہر ہفتے آیا کرتے تھے۔
اور بلکہ یہ بھی اتفاق سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، یہ بھی انہیں کی ایک دوسرا ایک مشاہدہ، ایک واقعہ ملتا ہے کہ یہ ذوالحلیفہ ہے نا، ذوالحلیفہ، وہاں پہ پتھریلی زمین ہے، سخت زمین. یہاں پہ جب آتے تو اپنی اونٹنی کو بٹھاتے اور اپنی اونٹنی بٹھا کر ایک طرف ہو کر پتھریلی زمین پر وہ 2 رکعت نماز ادا کرتے. پوچھا گیا کہ کیوں حکم ملا؟ کہا حکم نہیں ملا، میں نے اپنے مصطفیٰ کریم کو دیکھا، اپنے مصطفیٰ. اور بلکہ اور کیا آگے جائیں، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جب سواری پر سوار ہونے لگتے ہیں نا، سواری پر، تو جب سوار ہوتے وقت کیا پڑھا جاتا ہے؟ الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. یہ پڑھتے اور اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، 3 مرتبہ الحمدللہ کہتے، اور پھر بخشش کی دعا مانگتے. جب دعا مانگ رہے ہوتے تو ہنس پڑتے، مسکراتے. ان سے پوچھا گیا اے علی شیر خدا کہ حضور علیہ السلام نے ایسا حکم دیا؟ کہا حکم تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں نے خود مصطفیٰ کریم کو اسی طرح ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے سواری پر سوار ہوتے وقت دیکھا ہے. جو ان کے نقش قدم کتاب ذوف شاہ ہے نشان، مگر آج ہم نے اطاعت اور اتباع کو چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر. یہاں پہ یہ وقت کلوز ہے، مختصر ہے. میں جامعیت کے ساتھ 1-2 باتیں اور عرض کرتا ہوں صحابہ کرام کے حوالے سے، کہ کس طرح وہ عشق و وفا کے پیکر بنے ہوئے تھے، اور کس طرح وہ محبت، اطاعت اور اتباع کا ایک مجسمہ بن جاتے، اور سراپا اطاعت و اتباع بن جاتے، اور حضور علیہ السلام سے وفا کیا کرتے تھے. حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک معروف واقعہ علماء سے آپ نے سنا بھی ہوگا. حضرت عمیر بن سعد یہ چھوٹے سے بچے ہیں. کتنی عمر ہے ان کی؟ فقط 4 سال کی، 3 سال کی یا 4 سال کی. اور ان کے والد کا نام، بلکہ ان کے چچا کا نام ہے جلاس بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ. جلاس بن سوید، یہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ چھوٹے سے تھے، ان کے بھتیجے تھے، بلکہ ایک میں یہ ہے کہ ان کی والد فوت ہو گئے تھے، اور بعد میں انہی کی والدہ سے نکاح کر لیا تھا حضرت جلاس بن سوید نے. بہرحال وہ چچا تھے، جو والد کے مقام پر تھے. 4 سال کی عمر وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لے جاتے ہیں انہیں. جلاس بن سوید جاتے رہے اور واپس پلٹتے رہے، اور وہاں جا کر حضور علیہ السلام کی صحبت بابرکت میں بیٹھتے رہے، حضور کا دیدار کرتے رہے، اور واعظ و نصیحت کی باتیں سنتے رہے. لیکن ایک دن جلاس بن سوید نے جانے سے معذرت کر لی. اب یہ چھوٹے سے ہیں، فقط 4 سال کے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ چچا جان تو نہیں جا رہے، لیکن آپ تنہا، انہیں گھر میں ٹھہرنا ناممکن ہو گیا. میں تو ہر صورت میں جاؤں گا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں. اکیلے اور تنہا چل پڑے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے. وہاں جو واعظ و نصیحت کی باتیں، اور بطور خاص اس وقت فکر و آخرت کی باتیں ہو رہی تھی، اور حضور علیہ السلام قیامت کے متعلق، آخرت کے متعلق بتا رہے تھے، اپنے صحابہ کو آگاہ کر رہے تھے. یہ عمیر بن سعد وہاں بیٹھے رہے، گفتگو سنتے رہے آقا علیہ السلام کے ارشادات. جب یہ ختم ہوئی، وہ محفل برخاست ہوئی، تو عمیر بن سعد اٹھے، اپنے گھر پہنچے. چونکہ چچا جان نہیں گئے تھے، اب ان سے کہا کہ اے چچا جان، آج آپ نہیں گئے، لیکن آج میں نے حضور علیہ السلام سے بڑا خوبصورت واعظ سنا ہے. اور حضور علیہ السلام نے قیامت کا ایک منظر پیش کیا ہے. سور کیسے پھونکا جائے گا، قیامت کیسے قائم ہوگی، لوگ قبروں سے کیسے اٹھیں گے، پھر حشر کا میدان کیسے بپا ہوگا، پھر اس کی کیفیت کیسی ہوگی، اور وہاں کیا منظر ہوگا، اعمال نامہ کیسے تیار ہوگا، اور اعمال کیسے تولے جائیں گے، میزان کیسے لگے گا. یہ ساری کیفیات اور یہ سارے احوال قیامت اور احوال حشر حضور علیہ السلام نے آج بتایا ہے، اور میرے سامنے ایسے ہیں جیسے میں اپنی ان ظاہری آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. جلاس بن سوید نے اس وقت کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر واللہ
لَإِن كَانَ مُحَمَّدٌ صَادِقًا، اگر یہ محمد آج اتنے سچے ہیں تو پھر ایک گستاخانہ، ایک طنز آمیز جملہ کہا، طنز آمیز جملہ کہا، گستاخانہ جملہ، اور کہا کہ پھر تو ہم اپنے گدھوں سے بھی زیادہ برے ہیں۔ سمجھ آئیے یہ بات؟ پھر تو ہم اپنے گدھوں سے بھی زیادہ برے۔ یہ گستاخانہ جملہ، یہ طنز آمیز جملہ جب اس چھوٹے سے بچے عمیر بن سعد نے سنا، وہ گوارا نہ کر سکے، بے تاب ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ اب جلاس بن سوید سے انہوں نے للکار کے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں جا کر بتاؤں گا، بارگاہ رسالت میں جاؤں گا اور وہاں جا کر حضور علیہ السلام سے یہ تیرے منہ سے نکلی ہوئی ساری باتیں حضور علیہ السلام کو بتا دوں گا۔ جلاس بن سوید نے کہا جا، جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے تو بتا۔ بلکہ حضرت عمیر بن سعد نے پہلے یہ کہا کہ اب آج کے بعد میرے پاس صرف دو راستے ہیں، اگرچہ تو میرا چچا ہے، تو بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں، میں بچہ ہوں، اور رشتہ ہے اور تیرا ایک میرا، لیکن آج سے وہ ٹوٹ چکا۔ میں ضرور جاؤں گا آج بارگاہ مصطفیٰ میں اور تیری جا کر شکایت کروں گا۔ یہ جو طنز آمیز جملہ بارگاہ مصطفیٰ میں گستاخی کا تو نے ادا کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ یہ مجھ سے گوارا نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں جاتا ہوں۔ آپ میرے پاس صرف دو راستے ہیں، یا تو میں خیانت کروں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور انہیں نہ بتاؤں، ایک راستہ تو یہ ہے، یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں کوئی بات نہیں چھپاؤں گا، جا کر سب کچھ بتاؤں گا۔ فَلْيَقُلْ مَا يَقُولُ، پھر جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا، مجھے اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں ہے۔ اب جلاس بن سوید نے کیا کہا؟ جلاس بن سوید نے کہا کہ انت طفل صغیر، تو چھوٹا سا بچہ ہے، تیری عقل ابھی ناپختہ ہے، پکی نہیں ہے، کمزور ہے، تیری بات پہ تو کوئی اعتبار بھی نہیں کرے گا، کوئی اعتماد بھی نہیں کرے گا، تیری بات کو کوئی نہیں مانے گا۔ لا یصدقک الناس انت طفل صغیر، لوگ تیری بات کی ہرگز تصدیق نہیں کریں گے، جھٹلائیں گے۔ فقل ما شئت، جا جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے کہتا ہے، مجھے کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو عمیر بن سعد چل پڑے، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، صحابہ کرام وہاں پہ موجود ہیں۔ حضرت عمیر بن سعد نے یہ سارا ماجرا جا کر سنا دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلاس بن سوید ہوا خان اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ وہ جو میری انگلی پکڑ کر آیا کرتا تھا اور آپ کی بارگاہ میں لایا کرتا تھا اور کافی دیر تک یہاں پہ بٹھایا کرتا تھا اور آپ ہی کے مواعظ حسنہ مجھے سنایا کرتا تھا، آج وہ بدل چکا، اس کے دل کے اندر ایک منافقت سی پیدا ہو گئی اور وہ آپ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہہ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا، بلکہ پہلے سے موجود تھے، آقا علیہ السلام نے ان سے مشورہ کیا، اے میرے صحابہ تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی عقل ابھی ناپختہ ہے، یہ کمزور ہے، یہ قاصر ہے، اور یصلی والجلاس، اور وہ جو جلاس بن سوید ہے یصلی معنا، وہ تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، وہ شیخ کبیر، اور وہ بوڑھا شخص ہے، سینئر قسم کا ایک آدمی ہے، وہ عاقل، اور وہ بڑا عقل مند بھی ہے، تو ہم اس کو دیکھیں یا اس کو دیکھیں؟ یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے مقابلے کے اندر اس کا چچا بڑی عمر کا ہے۔ تو اس بات کو نظر انداز کر دیا گیا، دراصل یہ بھی اس بچے کے عشق کا اور وفا کا امتحان لیا جا رہا تھا، اور امتحان قدرت کی طرف سے لیا جا رہا تھا۔ دیکھا جا رہا تھا کہ اتنی صحبتیں جو بارگاہ مصطفیٰ میں گزار کر گیا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، جانچے تو صحیح کہ یہ وفا کے اندر اور عشق کے اندر کتنا پختہ ہو چکا ہے۔ تو جب اسے نظر انداز اس وقت کر دیا گیا، وہ پریشان ہوا اور رونے لگا، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا دیے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا رب العالمین، اب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میری بات کی طرف بظاہر توجہ نہیں کی، صحابہ کرام سے مشورہ لیا تو انہوں نے بھی اس وقت مجھے نظر انداز کر دیا، اب تیرے سوا میری باتوں کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کنت صادقا فصدقنی و ان کنت کاذبا فکذبنی، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھٹلا دے، برسر محفل میری تردید نازل فرما دے، لیکن اگر میں سچا ہوں تو پھر میری سچائی کا تو آپ اعلان بھی کر دے، اظہار بھی کر دے۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت بھیجا، جبریل اب دیر نہ کر، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ، سلام بھی پیش کر اور اس چھوٹے سے بچے کی تصدیق بھی کر کے آ جا میری طرف سے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جا۔ جبریل پہنچا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ چھوٹا سا غلام یہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔
جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. اور جب یہ حال دے رہے تھے اس وقت جلاس بن سوید بھی وہاں پہ پہنچ چکا تھا. اس نے اپنی ساری باتوں کی تردید کی, نہ مانا, کہا کہ یہ بچہ ہے, اس کی بات پہ اعتبار کرتے ہو, یہ جھوٹ بول رہا ہے, میں سچ کہہ رہا ہوں, میں نے ایسا کوئی جملہ بارگاہ مصطفیٰ میں نہیں کہا. ادھر جبریل آ گئے, جب جبریل آ گئے تو وہ قرآن کی آیت سورہ توبہ کی, فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر فکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ. یہ جھوٹی قسمیں کہتے ہیں, کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کہا. نہیں, کلمۃ الکفر, انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے, پکا ہے. لیکن یہ اس وقت کی بات تھی. یہ جلاس بن سوید نے یہ منظر دیکھ کر جب یہ وحی اتری, یہ آیہ مبارکہ اتری, پہلے وہ منافقت ان کے دل کے اندر گھر کر چکی تھی, مگر حضور کی برکت سے اور پھر اس بچے کی اس تصدیق کی برکت سے پھر واپس پلٹ آئی ایمان کی دولت, اب وہ بھی مومن ہو گئے تھے. تو اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. فقط 2 منٹ کے اندر میں پورے ٹائم پر بات کو کلوز کرتا ہوں, ختم کرتا ہوں, کہ اس نے اپنے وہ باپ کی جگہ پہ تھا, والد کی جگہ پہ تھا, اور وہ چچا تھا, اسی نے اس کو پالا تھا, اور اس کے مقابلے میں وہ چھوٹا سا تھا. لیکن جب عظمت مصطفیٰ کی باری آئی, جب ناموس رسالت کا یہ معاملہ آیا, تو اس نے اپنے رشتے کو نہ دیکھا, اپنے چچا کو نہ دیکھا, اپنے اس بزرگ کو نہ دیکھا, وہ سارے رشتے توڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں اپنا رشتہ 4 سال کی عمر میں بھی عشق و وفا کی صورت میں چھوڑ رہا. اور ادھر پھر اللہ رب العزت اس کی اس وفا کو دیکھ کر یہی انعام دے رہا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. بس وہ ٹائم تقریباً ختم ہو چکا. میں اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. میں بنیادی طور پر پھر اسی بات کی طرف آؤں گا کہ محبت پلس اطاعت اور پلس اتباع, اس کو کہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا. اللہ رب العزت ہر میدان میں, تعلیم کے میدان میں, دنیا کے میدان میں, عصری اعتبار سے, ہر اعتبار سے, ہر میدان میں اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کی توفیق نصیب. اج رات وصال دا چندر چڑے رہے وقت اتھائی دینا تھیوے. سبحان اللہ. سچ فجر دا راستہ بھل پوے ونجے نکل کتھائی دینا تھیوے. مگا ڈھول تمہیں دینا تھیوے. چپ کو سمجھ نہیں ہے, ذرا ہاتھ چاہتے آنکھو سبحان اللہ. لب کھل ویسن جدا تو آسے میرے دل دی مادڑی کو پھر دے در کھل ویسن جدا تو آسے. جو گزری رات میں اجڑ دی رات میں اجڑی دی دکھ بھل ویسن جگہ تو آسے.